جو انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو بہت اعلیٰ اور عرفہ اور امیر اور حاکم وقت اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمزور سمجھتا ہے، ادنا سمجھتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسلام اس کی کیا مذمت کرتا ہے؟ جو دوسرے کو حقیر سمجھے، جو دوسرے کو کم تر سمجھے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو حدیث پاک ارشاد فرمائی، آپ کے سامنے ہے وہ حدیث۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم، ہر مسلمان انسان، ہر مسلمان آدمی، علی المسلم، دوسرے مسلمان کا اس پر حرام ہے، عرضہ، اس کی عزت کو پامال کرنا، اس کی توہین کرنا، اسے کم تر سمجھنا، اسے ذلیل و خوار کرنا، اس کی عزت کے در پہ ہونا، اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ حرام ہے۔ وَمَالُهُ، اور اس کا مال چھیننا، اس کے مال کو ضائع کرنا، اس کے مال کا نقصان کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ وَدَمُهُ، اور اس پر ناجائز تشدد کرنا یا اس کا خون کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اسلام ہمیں کتنا پیارا درس دیتا ہے، ہمیں کتنی پیاری جو ہے اللہ تعالی ہمیں نصیحت فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو، اپنی امت کو کتنے پیارے اسباق دیے ہیں۔ فرمایا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ نہ کرے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو خراب مت کرے، اس کا نقصان نہ کرے۔ آج ہم جو دیکھیں، جو تھانوں میں دیکھیں، پولیس کے پاس جو ہے، یا کچہریوں میں دیکھیں، عدالتوں میں دیکھیں، ہر طرف انسان دوسرے پر ناجائز مقدمات، جھوٹی گواہی اور مال کے در پہ اس کے مال کو ضائع کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا نقصان کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی عزت کو پامال کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں اسلام یہ درس نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ مسلمان وہ افضل ہے جو مسلمان دوسرے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، جو حسن اخلاق سے پیش آنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، التقویٰ ہاہنا، سینے پر اشارہ کر کے فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا قلب اطہر کی طرف، فرمایا دل میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ، خوف الہی، گناہوں سے نفرت، وہ دل میں ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ خوف الہی کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، مسلمان کے لیے، برا انسان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو ادنا اور کم تر سمجھے۔ یعنی جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کم تر سمجھتا ہے، جو ادنا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ اور چودھری صاحب سمجھتا ہے، دوسرے کو غریب سمجھ کر، نادار سمجھ کر ذلیل کرتا ہے، اس کی بات نہیں سننا پسند کرتا، اس سے سلام لینا پسند نہیں کرتا، اسے کمزور، ادنا اور غریب سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ فرمایا، ایسا انسان جو دوسرے کو حقیر سمجھے وہ برا انسان ہے۔ اسلام میں اسے برا کہا جاتا ہے۔
اللہ کے نزدیک وہ برا ہے جو انسان دوسرے بھائی کو، دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو ادنا، کم تر اور حقیر سمجھے۔ اسلام ہمیں کتنا خوبصورت درس دیتا ہے، کتنے پیاری ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک آپ کے سامنے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں، فی روایت طویلۃ، ایک لمبی روایت میں یہ بات موجود ہے، اس کا خلاصہ اور اس کا جو ہے ایک پہرا آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم، ہر مسلمان آدمی، علی المسلم، دوسرے مسلمان کا، اس پر حرام ہے، دمہ، اس کا خون، و مالہ، و عرضہ، اس کی عزت اور اس کا مال۔ جو انسان دوسرے کی عزت کو خراب کرے گا، پامال کرے گا، وہ حرام کام کر رہا ہے۔ جو دوسرے کا نقصان کرے گا وہ حرام کر رہا ہے۔ جو مال کھائے گا دوسرے کا وہ حرام کھاتا ہے، اور جو دوسرے کو ستائے گا، زخمی کرے گا، خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، وہ بھی اس پر حرام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے امت مسلمہ کو کتنے پیارے احکامات دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دوسرے پر حرام کیا ہے کہ ہم کسی کو تنگ نہیں کر سکتے، کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اے خانہ کعبہ، تو بڑا عظیم ہے، تو بڑا افضل ہے، تو تیری شان تو بڑی عظیم ہے، تو مقدس ہے۔ فرمایا، اے خانہ کعبہ، لیکن میرے امتی کی شان یہ ہے، فرمایا میرے امتی کی شان اتنی عظیم ہے کہ اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون تجھ سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اور اس کو نقصان پہنچانا، خون کو بہانا، مال کو تلف کرنا، چھیننا اور اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ۔ انسان وہی افضل ہوتا ہے جو اچھا مسلمان ہو، جو مسلمان برا ہے وہ انسان بھی برا ہے۔ انسان بننے کے لیے اسلامی احکامات پر عمل کرنا ہوگا، یہی انسانیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔